السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں حضرت امام حسین اور ایک سفید کبوتر کا واقعہ آپ کو بتانے والے ہیں، جس کو سن کر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں، یقیناً یہ ویڈیو آپ کی دلچسپی کا باعث ہوگی۔ 61 ہجری 10 محرم کے دن کربلا کے میدان میں جب حضرت امام حسین کا سر مبارک تن سے جدا کر دیا گیا، جب آپ کو شہید کر دیا گیا، تو فوج یزید نے رسول اللہ کی صاحبزادیوں کو قید کر دیا اور امام حسین اور ان کے ساتھیوں کو بے گور و کفن زمین کربلا میں چھوڑ کر کوفہ اور شام کی طرف روانہ ہو گئے۔ تو یوں رسول اللہ کا نواسہ زمین کربلا میں بے گور و کفن پڑا رہا۔ اتنے میں پورے آسمان میں اندھیرا چھا گیا۔ لوگ سوچنے لگے کہ شاید رات ہو چکی ہے۔ آسمان میں تارے آپس میں ٹکرانے لگے۔ کہا جاتا ہے کہ اس وقت آسمان سے خون کی بارش ہوئی تھی، یعنی حضرت امام حسین کے غم میں آسمان بھی خون کے آنسو رو رہا تھا۔ 61 ہجری 10 محرم کی شام کو ایک سفید کبوتر کربلا کے میدان کے اوپر سے گزر رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ کربلا کی تپتی ہوئی زمین پر نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم مبارک میدان میں تنہا پڑا ہے۔ وہ کبوتر چیختا ہوا آسمان سے اتر کر زمین پر آ گیا اور دوسرے پرندوں سے کہنے لگا، قیامت آ گئی، امام حسین کو قتل کر دیا گیا اور رسول اللہ کے خاندان کا خون زمین کربلا میں بکھرا ہوا ہے۔ یوں کبوتر مقتل گاہ میں آ کر پھرنے لگے اور امام حسین کے غم میں رونے لگے، اور اس سفید کبوتر نے اپنے آپ کو حضرت امام حسین کے خون سے تر کر لیا اور واپس اڑ گیا۔ پھر وہ کبوتر اڑتا ہوا مدینہ شریف جا پہنچا اور طواف کے جیسے انداز میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزے کے ارد گرد چکر کاٹنے لگا۔ اس کبوتر کے پروں سے خون کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ مدینہ کے لوگوں نے جب اس کبوتر کا حال دیکھا تو وہ حیران اور پریشان ہو گئے اور آپس میں باتیں کرنے لگے کہ آخر یہ معاملہ کیا ہے۔ اس کے بعد جب مدینہ کے لوگوں کو حضرت امام حسین کی شہادت کی خبر ملی تو ان لوگوں کو سمجھ آ گیا کہ سب سے پہلے ظاہری طور پر حضرت امام حسین کی شہادت کی خبر درگاہ رسول پر پہنچانے کے لیے یہ سفید کبوتر حاضر ہوا ہے۔ اس لیے بزرگوں نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس دنیا میں جو سفید رنگ کا کبوتر ہے وہ اسی کبوتر کی نسل سے ہے۔ اسی وجہ سے اللہ نے اس سفید کبوتروں میں اتنی شفا اور برکت رکھی ہے۔ دوستو، تاریخ میں لکھا ہے کہ مدینہ کے باہر ایک گاؤں میں سیام نام کا ایک یہودی رہتا تھا، جس کی ایک لڑکی تھی جو ظاہری شکل و صورت میں بہت خوبصورت اور اچھی تھی، مگر اس کو اچانک بہڑ کا مرض ہو گیا، جس سے اس کے دونوں ہاتھ اور پاؤں اور آنکھوں نے کام کرنا بند کر دیا۔ وہ نابینا ہو گئی۔ اس لڑکی کی حالت دیکھ کر اس کے محلے اور اڑوس پڑوس کے لوگ اس لڑکی کو شدید نفرت کی نگاہوں سے دیکھنے لگے کہ یہ مرض اس لڑکی سے ہمیں بھی نہ لگ جائے۔ جب اس یہودی نے دیکھا کہ سب لوگ اس کی بیٹی کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں تو وہ یہودی تنگ آ کر اپنی اس بیٹی کو لے کر اپنے گاؤں سے نکل گیا اور دور جا کر ایک باغ میں رہنے لگا۔ اب وہ یہودی دن بھر شہر میں کام کرتا اور شام کو اس باغ میں اپنی لڑکی کے پاس آ جاتا۔ ایک دن اتفاق سے ایسا ہوا کہ وہ یہودی اپنے کام میں اتنا زیادہ مصروف ہو گیا تھا کہ وہ شام کو اس باغ میں اپنی لڑکی کے پاس نہ آ سکا۔ جب اس نابینا لڑکی کا باپ شام میں اس کے پاس نہیں آ پہنچا تو لڑکی گرتے پڑتے ایک درخت کے نیچے جا پہنچی اور رونے لگی۔ اس لڑکی نے اس درخت کے نیچے اب پوری رات گزار دی۔ جب صبح ہوئی تو اس لڑکی نے محسوس کیا کہ اس کے قریب ہی ایک دوسرے درخت کے اوپر پرندے کی چیخ بھری آواز آ رہی ہے۔ اس آواز میں اتنا زیادہ درد تھا کہ وہ لڑکی اپنے آپ کو روک نہیں پائی اور گھسیٹتے پڑتے اس دوسرے درخت کے پاس پہنچ گئی۔ حالانکہ وہ لڑکی دیکھ نہیں سکی تھی، لیکن پھر بھی سر اوپر کر کے اس پرندے کی طرف دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ اتنے میں اس کبوتر کے پر سے خون کا ایک قطرہ اس لڑکی کی دائیں آنکھ میں جا گرا۔ اس خون کا گرنا تھا کہ امام حسین کے خون کی برکت کی وجہ سے اس لڑکی کی آنکھ صحیح ہو گئی، اس میں روشنی آ گئی۔ وہ لڑکی اس آنکھ سے دیکھنے لگی، پھر خون کا ایک قطرہ اس کی بائیں آنکھ میں گر گیا۔ خون کی برکت سے اس کی دوسری آنکھ بھی روشن ہو گئی۔ یہ دیکھ کر وہ لڑکی بہت حیران ہوئی
اور اس درخت کے اوپر دیکھنے لگی، اس نے دیکھا کہ خون میں لتڑا ہوا ایک سفید کبوتر بیٹھا ہوا ہے اور وہ لڑکی اس کو دیکھ رہی تھی۔ اتنے میں خون کے کچھ اور قطرے اس کے جسم پر گر گئے۔ امام حسین کے خون کی برکت کی وجہ سے اس لڑکی کی تمام بیماریاں ختم ہو گئیں۔ اب وہ لڑکی اس طرح سے ہو گئی جیسے کہ اس کو کبھی کوئی مرض تھا ہی نہیں۔ اس کے بعد وہ لڑکی خوشی خوشی اٹھی اور اپنے باپ کی تلاش میں نکل گئی۔ اب وہ لڑکی اس باغ سے باہر نکل ہی رہی تھی کہ اتنے میں وہ یہودی سامنے آتا ہوا دکھائی دیا۔ وہ یہودی اس لڑکی کے پاس آ گیا مگر وہ اپنی اس بیٹی کو پہچان نہ سکا۔ اس لڑکی کو اجنبی سمجھ کر پوچھنے لگا کہ لڑکی تو کون ہے اور اس باغ میں کیا کر رہی ہے؟ میں اپنی ایک بیٹی کو اس باغ میں چھوڑ کر گیا تھا، کیا تجھے اس کا کوئی حال معلوم ہے؟ میری بیٹی کہاں گئی ہے؟ کیونکہ اس باغ میں جس جگہ پر میں اس کو چھوڑ کر گیا تھا وہاں پر موجود نہیں ہے۔ لڑکی یہ سن کر خوشی سے رونے لگی اور کہنے لگی کہ بابا کیا آپ نے مجھے نہیں پہچانا؟ میں وہی آپ کی بیمار بیٹی ہوں جس کو آپ اس باغ میں چھوڑ کر گئے تھے۔ یہودی یہ سن کر بہت حیران ہوا اور اس کو اس بات کی اتنی زیادہ خوشی ہوئی کہ اس کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو ٹپکنے لگے، اور اس یہودی باپ نے اپنی بیٹی سے کہا کہ تمہاری یہ بیماری کیسے ٹھیک ہو گئی؟ تمہیں دکھنا کیسے شروع ہو گیا؟ اس لڑکی نے اپنا سارا واقعہ سنا دیا اور اپنے باپ کو اس درخت کے نیچے لے گئی جو کبوتر امام حسین کے خون سے لتڑا ہوا تھا۔ ابھی بھی وہ اس درخت کے اوپر بیٹھا تھا اور روتے ہوئے دردناک آواز نکال رہا تھا۔ یہودی نے اس کبوتر کی جانب مخاطب ہو کر کہا کہ اے مبارک پرندے، تیری اس دردناک آواز کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ اور تیرے پروں سے ٹپکنے والا مبارک خون کس کا ہے جس میں اللہ نے اتنی برکت رکھی ہے؟ خیر جیسے تیسے کر کرا کے اس یہودی نے اس پرندے کے بارے میں معلومات اکٹھی کر لی۔ جب اس یہودی کو پتا چلا کہ یہ جو کبوتر کے اوپر خون لگا ہوا ہے یہ امام حسین کا ہے اور اسی خون کے ذریعے سے میری بیٹی ٹھیک ہوئی ہے، اس کو دکھنا شروع ہو گیا ہے اور اس کا کوڑ کا مرض بھی ختم ہو گیا ہے، تو وہ کہنے لگا کہ اگر حضرت امام حسین کے نانا حق پر نہ ہوتے، اگر نواسہ رسول حق پر نہ ہوتے تو آپ کے خون کے قطروں میں ایسی خیر و برکت کا ظہور پیدا نہ ہوتا اور میری یہ اپاہج لڑکی کو شفا نہ ملتی۔ اس کے بعد وہ یہودی اپنی اس بیٹی کے ساتھ وہیں پر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا، اور پھر جب بھی کوئی اسلام قبول کرنے کی وجہ پوچھتا تو وہ اس واقعے کو پورا تفصیل کے ساتھ بیان کرتا۔ سلام ہو رسول اللہ کے خاندان پر، سلام ہو اس ناحق خون پر جو اسلام کی بقا کے لیے زمین کرب و بلا پہ بہتا رہا۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں نیک اعمال کرنے اور برائی سے بچنے اور بچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔